اب یہ بات طے شدہ ہے. میں نے پہلے یہ کہا کہ اس عورت کا جو ہے نا میڈیکل کروائیں تاکہ اس کے خون کے جو ہے نا اس کے جراثیم سے پتہ لگے کہ اس نے آئس لی ہوئی تھی. اور میری بات نوٹ کر لیجئے گا 100% اس عورت کا بیٹا بھی جو ہے نا اس کیس میں ملوث ہے. پیدا ہوئی جو بچی ہوگی نا اس کے ساتھ جناب الجبر کر سکتے ہیں, بہن کے ساتھ, ماں کے ساتھ. بچے سے ماں محفوظ نہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ عورتوں کے اندر یہ نشہ جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. آپ کو بہت بڑا کوئی دشمن ہے, آپ اسے ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ ٹکڑے نہیں ہوتے. بندہ مار دیتا ہے لیکن ٹکڑے نہیں ہوتے. یہ ٹکڑے آئس کے بغیر ہو نہیں سکتے. یہ جتنی بھی ٹیم ٹکڑے کرنے والی تھی نا, جو جا کے پھینک کے ہیں, جنہوں نے سر پکا دیا ہے, یہ سب آئس کے یوزر ہوں گے. اب لوگ کہتے ہیں عورتیں کیسے پیتی ہیں؟ اللہ کے بندے زیادہ عورتیں پی رہی ہیں. یہ جو زارا کا والد ہے نا, اس کو مروا دیں گے. اس کو مروا دیں گے یا اس کو نا کسی کیس میں ملوث کروا دیں گے. میری نظر میں جو ہے نا زارا کے کیس میں انصاف نہیں ہوگا. ناظرین, آپ کا میزبان سائم راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ نیوز. ناظرین, پورے پاکستان کی نظر تھی زارا کیس پہ اوپر کہ آخر زارا کیس پہ ہوا گیا. بڑا رولا ڈالا ہوا تھا پورے ملک میں کہ اس کے یہ پارٹس ملے, اس کے وہ پارٹس ملے, لیکن کیا زارا کو انصاف ملا؟ زارا کے اس 12 سالہ جو بچہ ہے اس کو انصاف ملا؟ کیا زارا کے والد صاحب جو کہ میڈیا کے اوپر آ کر چیختے چلاتے رہے لیکن کسی نے نہ سنی, آخر کیا اپڈیٹ ہے؟ آج شاہد چودھری صاحب کے پاس موجود ہیں. جو بھی تفصیلات ہے ابھی کی نیو اپڈیٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. سب عورتوں کے اوپر آئے دن تشدد ہو رہا ہے. زارا کیس کے اوپر کیا کوئی نئی اپڈیٹ آئی ہے؟ یار پتہ ہے کیا ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میں نا ان ٹاپکس کو جو ہے اچھا نہیں سمجھتا ہوں, لیکن چونکہ آپ آ جاتے ہیں اور میں بھی ظاہر ہے سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں نا. میرے پاس نا, میں نے جو آڈیو آپ کو سنائی ہے, یہ سنی ہے آپ نے آڈیو. اس آڈیو کے اندر وہ بندہ کس طرح کہہ رہا ہے. وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ دلاور نام کا ایک شخص تھا جو اس عورت کو یعنی زارا کی ساس جو ہے نا اس کو آئس آ کے دیتا تھا. میں نے اس بندے کو یہ پوچھا ہے, میں نے دوسرا میسج جو آپ کو سنا اس میں اسے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں آپ اس دلاور کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہے کہ اس علاقے کا بہت زیادہ بدنام منشیات فروش ہے. یہ تقریباً 2 دن 1 دن کے بعد جو ہے نا زارا کی ساس کو ملنے کے لیے آتا تھا. اس نے مجھے یہ کہا کہ چوہدری صاحب میں چونکہ ابھی ویلی ہیں, یعنی اس کے کہنے کا مطلب وہ کہتا ہے میں بھی سارا کچھ کھانا پینا, یہ کوڈ ورڈ میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی نشے پانی کرتا ہوں. یہ وہ بندہ ہے جو میرا خیال ہے وہ جو بچی جو ٹیچر ہے نا جو زارا کی دوست تھی, یہ اس کا والد ہے. میرا جو اندازہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی ٹیچر ہے, زارا کی بڑی دوست تھی. وہ کہتا ہے میں اس نجائز فروش کو پوچھتا تھا کہ تم کیا لینے جاتے ہو. وہ کہتا ہے ان کے گھر میں کوئی بندہ جو ہے نا وہ یوزر ہے یعنی آئس کا. اب آئس کا دیکھیں, میری بات سنیں, میں 12 دفعہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں میں آپ کو ابھی کہیں سے آئس منگوا کے پلاتا ہوں, پینے کے بعد آپ کی وہ جو ہے مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو جائے گا. یہ وہ نشہ ہے کہ جس کے ساتھ پینے کے بعد آپ ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں. میں نے پہلے پروگراموں میں کیا کہا ہوا ہے کہ آئس پینے کے بعد آپ ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں, آپ کچا گوشت کھا سکتے ہیں. یہ عورت جو سننے میں آ رہا ہے چلے کا رہی تھی, قبرستان میں ننگے جاتی تھی, فلان کرتی تھی, یار یہ سارا کچھ بغیر آئس کے نہیں ہو سکتا. اب یہ بات طے شدہ ہے. میں نے پہلے یہ کہا کہ اس عورت کا جو ہے نا میڈیکل کروائیں تاکہ اس کے خون کے جو ہے نا اس کے جراثیم میں سے پتہ لگے کہ اس نے آئس لی ہوئی تھی. اور میری بات نوٹ کر لیجئے گا 100% اس عورت کا بیٹا بھی جو ہے نا اس کیس میں ملوث ہے. صاحب, آپ نے کہا کہ میں اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرتا. لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, لوگ آپ کو سنتے ہیں, اور لوگ وہ سننا چاہتے ہیں جو سچائی ہے. لوگ, اب میں کسی کے پاس بھی چلا جاؤں وہ کچھ بھی بتا دے گا. اب آپ کو پتہ ہے ٹرینڈ چاہ رہا ہے کہ وہ عورت کالا جادو کرتی تھی. اب آپ سچائی بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو, آڈینس کو بھی پتہ چلنا چاہیے نا آخر وہ کالا جادو کرتی یا آئس بھی تھی. مجھے بتائیں آئس کا جو نشہ ہے کتنے دن رہ سکتا ہے؟ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ نشہ رہتا ہے جو میرا تجربہ یا جو میری تھیوری ہے جو میں نے لوگوں سے, میں نے کو بتایا ہمارا منشیات کا ہاسپٹل ہے یہ ساتھ ہی, یعنی اس بلڈنگ سے 2 بلڈنگیں چھوٹے منشیات کا ہاسپٹل جو ہم نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے. اب وہ اس ہاسپٹل کے اندر نا زیادہ تر پیشنٹ جو ہے نا آئس کے آ رہے ہیں. میں کئی جو ہے نا پیشنٹ ان کو آفس میں بلاتا ہوں, بلا کے ان کو کہتے ہیں ادھر لائیں ذرا تھوڑا ان سے باتیں کریں تاکہ مجھے انفارمیشن مل جائے. اور اس کے علاوہ میں کئی پارٹیز میں بھی جاتا ہوں. میں نے وہاں پہ دیکھا یہ پلز کی گولی, اس میں بھی الفاڈرین پڑتی ہے, آئس کے اندر بھی پڑتی ہے. 48 گھنٹے تک جو ہے نا آپ اپنی, میں مائنڈ نہ کیجیے گا, آپ اپنی کوکھ سے پیدا ہوئی جو بچی ہوگی نا اس کے ساتھ جناب الجبر کر سکتے ہیں, بہن کے ساتھ, ماں کے ساتھ. بچے سے ماں محفوظ نہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ عورتوں کے اندر یہ نشہ جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. کس وجہ سے؟ ویٹ کم ہو جائے گا, آپ کے اندر طاقت آ جائے. اکثر عورتوں کو جو ہے نا میں نے مارتے ہیں خاوند تمہارا ویٹ بڑھ گیا ہوا ہے, ان کی نوکرانی ان کو آئس پہ لگوا دیتی ہیں. ان بیچاریوں کو یہ پتہ نہیں ہے کیا آئس جو ہے نا یہ انسان کو فوری طور پہ درندہ بنا دیتی ہے. ایک اور بتا دیں کہ کتنے اس کے پارٹ کے حصے کیے گئے ہوں گے, اور کیلی عورت نے کیے یا اس کے ساتھ اور کون کون؟
آپ کو بتاتا ہوں, میں نے یہاں پہ نا ایک دو آئس کے یوزر لوگوں سے یہ پوچھا ہے کہ یار یہ پینے کے بعد کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں یہ کہیں نا کہ آپ نے کچا گوشت کھانا ہے کسی مردار جانور کا, کہہ رہے ہیں وہ بھی کھا جائیں گے. یعنی ان کے الفاظ ہیں. اور ایک بندہ ایک بات اگر کہتا ہے نا تو دوسرا بندہ وہی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. آپ سڑکوں پہ دیکھ لیں آئس پینے والے کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں. آئس کا نشہ نہیں ہے. میں بارہا دفعہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں میری نیشن کو یہ بتا دو یہ موت ہے. یہ ٹکڑے دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو بہت بڑا کوئی دشمن ہے, آپ سب ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ ٹکڑے نہیں ہوتے. بندہ مار دیتا ہے لیکن ٹکڑے نہیں ہوتے. یہ ٹکڑے آئس کے بغیر ہو نہیں سکتے. یہ جتنی بھی ٹیم ٹکڑے کرنے والی تھی نا, جو جا کے پھینک کے ہیں, جنہوں نے سر پکا دیا ہے, یہ سب آئس کے یوزر ہوں گے. اب لوگ کہتے ہیں عورتیں کیسے پیتی ہیں؟ اللہ کے بندے زیادہ عورتیں پی رہی ہیں. صاحب زارا کیس میں کیا لگتا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر دھوم بڑھی ہے کہ اس کا شوہر بھی ملوث ہو سکتا ہے, آپ ذرا اس کے اوپر سے بھی پردہ اٹھا دیں. یہ میں بتاتا ہوں کہ مجھے اسی گلی میں تھے نا, یعنی کہ وہ بندہ زیادہ 2-3 کالوں تو میرے پاس اس بندے کی بڑی ہیں. مجھے ایک اور بندے نا, وہ بڑا شریف آدمی ہے, اس نے مجھے کہا جی آپ کو جو ہے نا قاضی کی بڑی اس میں قسمیں ڈالی ہیں, کیا میری وائس نہ چلائیے. اور میں میرے پیشن کے خلاف ہے. حالانکہ میرے پاس پڑی ہے آڈیو, میں نے آپ کو ایک تو سنا دی ہے, دوسری جاتے وقت آپ سن لیں. لیکن یہ پیشن کے خلاف ایک بندے کو اپنی کمٹمنٹ اس سے کر لی ہے, میں کیسے اس کی آڈیو چلا دوں. وہ یہ کہتا ہے اس کا بیٹا جو ہے نا اسے ایک اور شادی کی ہوئی تھی. میں نے کہا یار یہ کنفرم, میں کہتا ہاں. اور آپ کو پتا ہے کہ بغیر بیوی کی پرمیشن کا آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. وہ کہتا ہے کہ جی اس لڑکے نے مجھے آڈیو میں, لڑکا یہ مرد ہے یعنی ایجڈ بندہ ہے, یہ مجھے نہیں پتا. وہ کہتا ہے کہ اس بندے نے جو ہے نا اپنی ماں کو کہا ہے کہ اس کو راستے میں سے نکال دو, بس یہ بات ہوئی ہے. وہ لڑکا ملوث ہے. اب یہ بات ہے میرے میسج کے حد تک, یہ تو اداروں کا کام بنتا ہے نا, ہم نے ایک چیز ہائی لائٹ کر دی, اس پہ تفتیش کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ معصوم ہے, باہر سے آیا ہے, اس کے اوپر تو الزام ہے. اور سیکنڈ بات یہ کہ مجھے بتائیں کیا کارروائی ہونے چاہ رہی ہے, کیا لگتا ہے ان کو سزائیں ملیں گی یا بیٹا ماں کو اور اپنی بہن کو معاف کر دے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو ایک ایڈوانس پیشن کو کر دیتا ہوں. یہ جو زارا کا والد ہے نا, اس کو مروا دیں گے, اس کو مروا دیں گے, یا اس کو نا کسی کیس میں ملوث کروا دیں گے. میری نظر میں جو ہے نا زارا کے کیس میں انصاف نہیں ہوگا. یہ میری بات لکھ لیجیے گا آپ. کیوں انصاف نہیں ہوگا؟ وجہ پوچھیں مجھے کیوں نہیں ہوگا. کیا بتائیں, پورا ملک چیخ چلا رہا ہے کہ یار میں نے ہمیشہ جو ہے نا, میں نے یہ اطمینان ظاہر کیا کہ ادارے ہمارے جو ہے نا وہ بالکل میرٹ کرتے ہیں. لیکن اس کیس میں جو ہے نا یہ کیس اتنا الجھ گیا ہوا ہے کہ اس میں انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ابھی تک. اتنے دن ہو گئے ہیں, ہر منٹ کے بعد نئی اپڈیٹ آ جاتی ہے, کیس نیا ٹرن لے جاتا ہے, یو ٹرن کی طرف چلا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جتنے دن ہی ہو گئے ہیں کوئی تفتیشی ہوتا ہے وہ سارا کیس نکھیڑ کے رکھ دیتا ہے کہ اس میں اصل حقائق کیا ہیں. یہ جو لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹس چینج ہو رہی ہیں نا, اس کے اندر کوئی بات دیانتی ہو رہی ہے. لاسٹ پہ یہ بات, ایک شوہر جس کی بیوی کو کاٹ دیا جاتا ہے اور جگہ جگہ اس کے ٹکڑے پھیلا دیے جاتے ہیں, پھر اس کے جسم کے حصوں کو جلایا بھی جاتا ہے, اس کے سر کی کھوپڑی کو جلایا جاتا ہے, اور اس کے بعد اسی کے معصوم بچے کے سامنے جلایا جاتا ہے. وہ بندہ جب پاکستان آتا ہے خود غسل دیتا ہے, پھر اس کے بعد میڈیا کے سامنے بولتا ہی نہیں ہے, بولتی بند ہو گئی ہے. وہ کیوں نہیں اپنی بیوی کے لیے بول رہا, کیا اپنی ماں اور اپنی بہن کے لیے نہیں بول رہا؟ نہیں, میں بتاتا ہوں یہ کوئی اتنی بڑی یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ بندہ کیوں نہیں بول رہا. اس بات پہ ہم اس کو گناہگار یا بے گناہ نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ وہ ہے کہ اس کو وہ اس کو بولنا چاہیے. بول کیوں نہیں رہا, اس بات کو چھوڑ دیں. میں یہ کہتا ہوں اسے بولنا چاہیے, اس کو جواب دینا چاہیے. میڈیا کے سامنے آیا, آگے اپنی ماں کے بارے میں بولے, بتائے. یہی اس کا نہ بولنا جو ہے نا مجھے شک میں مبتلا کر رہا ہے اور ساری تفتیش کو متاثر کر رہا ہے. اس کیس سے جو ہے نا میرٹ اس میں ہو یا نہ ہو, باقی اس کیس سے جو ہے نا مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو جو ہے نا, میں کہتا ہوں یقین کریں پہلے ہی ہمارے پلے کچھ نہیں ہے, بہت زیادہ ذلیل کر دیا. معافی مل جائے گی بیٹے کی طرف سے ماں اور بہن کو, دونوں کو؟ اس کیس کا دیکھیں, میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے اداروں کی میں نے تفتیش کے اوپر کبھی بھی جو ہے نا غیر اس کی اطمینان کی جو ہے نا آپ کو کبھی بھی میں نے ایسے نہیں کہا کہ میں مطمئن نہیں ہوں. اداروں پہ نہیں جاتا. جو سب آپ کیا کہتے ہیں, کیا بیٹا ماں کو معاف کر دے گا, بہن کو معاف کرے نہ کرے, اس کیس میں انصاف نہیں ہوگا. زارا کے کسی بھی قاتل کو سزا نہیں ہوگی. جب آپ کے منہ سے سنتے افسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ ایک طرف فیملی کے 8 ممبر ہیں اور ایک طرف بیچارہ اکیلا اس کا باپ ہے. بیوی بھی تو تھی اس کی طرح ہی, اصل جو ہے نا معاف کرنے کا حق اس کے خامد کے پاس ہے. انصاف نہیں ہوگا. یہ بات آپ نوٹ کر لیجیے گا. یہ میرا خیال ہے فروری تک یہ کیس ختم ہو جائے گا, دیکھ لیجیے گا آپ. شوری صاحب نے جب بھی کوئی بات کی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ پوری بات ہوئی ہے. وہ کوئی بھی بات ہو, امیر بلاج کیس ہو یا جاوید بٹ کیس ہو, تو وہ بھی آپ دیکھ لیں شوری صاحب نے لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ دی, اور جب ہاتھ اٹھایا تو سب نے سوشل میڈیا کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا. لیکن آج شوری صاحب نے وہ بتایا جو کہ شاید سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو کہیں بھی نہ ملتا ہو, کہ اس کی ساس جو کہ خالہ بھی ہے وہ آئس کا نشہ کرتی تھی.
اور آئس کے نشے میں وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی بہو کا گوشت بھی کھایا ہو، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ عورت انسان نہیں رہتا جب آئس ہو جائے. تو نوجوانوں کے لیے بھی یہ بھی ایک سبق ہے. لیکن والدین کے لیے یہ سبق ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو جب بیاہ دیتے ہیں، جب کہ دوسرے گھر چلی جاتی ہے، تو خدا را پتہ تو کیا کریں. آخر زارا اگر 1-2 دن غائب رہی تو کسی نے پتہ تک نہیں کیا، والد آگے بڑھا، ہسبینڈ کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن خدا را اس بچے معصوم کا کیا بنے گا. وہ شوہر جو آج سر اٹھا کر سر نیچے پھینک کر بیٹھا ہوا ہے کہ یار میں نہیں بول سکتا، میں دنیا کو کیا دکھاؤں گا کہ میری ماں بہن نے ایسا کیا ہے. اگر وہ معاف کر دیتا تو قیامت والے دن اس کو بھی معافی نہیں ملے گی. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان.